الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلے درس کے اندر سب سے آخری شعر جس کو پڑھا جا رہا تھا وہ یہ شعر تھا: فَإِنْ أَكُ فِي شِرَارِكُمْ قَلِيلًا فَإِنِّي فِي خِيَارِكُمْ كَثِيرٌ، یا کثیر شعر کی وجہ سے فَإِنْ أَكُ فِي شِرَارِكُمْ قَلِيلًا فَإِنِّي فِي خِيَارِكُمْ كَثِيرٌ. یہ چیز اور یہ کافی اشعار تھے، یعنی کہ کئی ایک اشعار تھے جن کے اندر شاعر یہ بتا رہا تھا کہ کسی بھی آدمی پر فیصلہ کرتے وقت اس کی ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر جو معنوی اوصاف ہیں، جو معنوی خوبیاں ہیں، ان پر بھی ایک نظر ضرور ڈال لینی چاہیے. تبھی جو ہے کسی آدمی کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے. یہی مین نقطہ تھا، یہی مین آئیڈیا تھا جو یہاں سے لے کر کے آخر تک یہاں تک شاعر نے الگ الگ طریقے سے الگ الگ مثالوں کو دے کر کے سمجھایا تھا. تَرَى الرَّجُلَ النَّحِيفَ فَتَزْدَرِيهِ وَفِي أَثْوَابِهِ أَسَدٌ مَزِيرٌ، یہاں سے لے کر کے یہ آخری جو یہ شعر میں پڑھا تھا. عباس ابن مرداس شاعر کا یہ کلام تھا. آج ہم کچھ اور اشعار آگے پڑھ رہے ہیں. یہاں سے پہلے میں پڑھتا ہوں کچھ لائنوں کو، جتنا وقت اجازت دے گا اتنا ہم پڑھیں گے. شاعر کہہ رہا ہے: اعازلو، کسی نے اس کو اعازلہ بنا دیا ہے، حالانکہ دونوں طرح سے پڑھنا صحیح ہے. یہ اعازلو اور اعازلہ ابھی آگے آئیں گے، جب اس پہ ہم نحوی اعتبار سے اس پر کلام کریں گے تو اس کو میں بتاؤں گا کہ کیوں اس کو دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے یا صحیح ہے. تو کہ شاعر کہہ رہا ہے: اعازلو ما عمری وهل لی وقد اتت لذاتی على 65 من عمری رأيت أخ الدنيا وإن كان خافضا أخا سفر يسرى به وهو لا يدري. انہیں دونوں لائنوں کو پڑھیں گے کیونکہ اس میں کافی چیزیں ہیں بتانے کی، اچھا خاصا ٹائم اسی میں لگے گا. پہلے آتے ہیں پہلی والی لائن جو میں نے پڑھی: اعازلو یا اعازلہ ما عمری وهل لی وقد اتت لذاتی على 65 من عمری. سب سے پہلا کلمہ اس میں یہاں پر سب سے پہلے ہے آ، جو حمزہ ہے، اور یہ حمزہ ندا کے لیے یعنی کہ منادا کا ہے. جو ادوات ندا ہیں جن کے ذریعے سے کسی کو پکارا جاتا ہے ان میں سے ایک حمزہ بھی ہے. تو یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الندا ہے. اعازلو یا اعزلہ، یہاں پر ایک فعل آتا ہے عزل یعزلو یا عزل یعزلو، ملامت کرنا، سرزنش کرنا، کسی کی توبیخ کرنا، ان تمام معنوں میں یہ فعل آتا ہے. تو اسے اسم فاعل کیا آ جائے گا؟ عزلہ. عزلہ سے اسم فاعل آئے گا عازل، اسم فاعل مذکر عازل آئے گا، اور اسم فاعل مؤنث آئے گا عازلۃ. عازلۃ. تو یہاں پر یہ اس کی کوئی عورت ہے، اس کی بیوی ہو یا کوئی اور عورت ہو، وہ عورت اس شاعر، اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ یہ شاعر اپنے عمر کے آخری مرحلے میں زندگی گزار رہا ہے، یعنی کہ تقریباً اس کی عمر 65 سال ہو چکی ہے. اور 65 سال آدمی کی جو ہے تقریباً وہی ایکچوئل عمر ہوتی ہے، یعنی کہ 65-70 یہی ایوریج اگر نکالا جائے تو یہی آدمی کی ابھی جو ہے یہ عمر ہوتی ہے 65-70. اتنا ہی جو آدمی جیتا ہے ایوریج. ایوریج مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ایک اوسطاً عمر. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی 65 نہ جیے، 30-35 ہی جیے، 40 ہی جیے. کوئی آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 70 80 90 100 سے اوپر بھی جی جائے. تو یہ کم ہوتے ہیں، لیکن اکثر جو اگر دیکھا جائے تو یہ اتنے ہی عمر پر آتے ہیں لوگ، 65 یا 70. تو اسی 65 کی عمر پہ یہ شاعر ابھی جی رہا ہے، 65 کی عمر میں جی رہا ہے. اور اس وقت شاعر کیا کر رہا ہے؟ یہ خرچ بہت زیادہ کر رہا ہے، اپنے مال وغیرہ کو بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے، بچا کر کے نہیں رکھ رہا ہے.
تو اس کے اس مال کے خرچ کرنے پر ایک عورت ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہی ہو، اس کو ٹوک رہی ہے، اس کو روک رہی ہے کہ تم کیوں اتنا زیادہ خرچ کرتے ہو، تو شاعر اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اے مجھے ملامت کرنے والی عورت، تو مجھے کیوں روک رہی ہے مال کو خرچ کرنے پر، حالانکہ میری عمر 65 سال کی ہو چکی ہے، تو اب کیا میری عمر میں کچھ بچا ہے جس کے لیے میں کیا کروں، مال کو بچا کر کے رکھوں؟ میرے پاس عمر زندگی بچی ہی نہیں ہے، تو مجھے خرچ کرنے دو، جو خرچ کرنا ہے میں خرچ کر لوں اپنی عمر کے اس آخری ایام میں۔ تو اسی معنی کو شاعر یہاں پر کیا ہے کہہ رہا ہے۔ تو پہلے اس کے آتے ہیں الفاظ معنی، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ عازل جو ہے میں نے بتایا کہ یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل عزلہ سے جو کہ باب نصر ہے یا ضرب نصر، دو ضرب نصر ضرب دونوں سے آتا ہے، اور یہ اسم فاعل مذکر ہے کہ مؤنث ہے، تو یہ اسم فاعل یہاں پر مؤنث ہے۔ یہ اصل اس کی ہے عازلتو، عازلتن، اسم فاعل کیا دے گا، عازلہ سے اسم فاعل مذکر آئے گا عازل، اور عازلہ سے اسم فاعل مؤنث آئے گا، مؤنث عازلتن، تو اس معنی ہو جائے گا ملامت کرنے والی۔ اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے ما عمری، ما عمری، ما یہاں پر استفہامیہ ہے، ما اور عمری کیا ہے، عمر کے معنی عمر جمع اعمار، تو ما عمری میری عمر کیا ہے، تو یہ بھی مفہوم ابھی آگے پہلے الفاظ معنی میں بتاتا ہوں۔ وَهَلْ لِي وَقَدْ أَتَتْ، اتیاتی معنی آنا، وَهَلْ لِي وَقَدْ أَتَتْ لِدَاتِ، لدات یہاں پر کیا ہے، جمع ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، لداتی، لداتی، تو لداتن مضاف ہے، اور اس کے بعد یا کیا اس میں ہے مضاف الیہ ہے، لداتن جمع ہے، یہ اس کا واحد آئے گا لدتن، اس کی واحد آئے گی لدتن، تو لدتن جمع لداتن۔ لدتن کا معنی کیا ہوتا ہے، لدتن کا معنی ہوتا ہے، اس کو ہم آسان اس میں سمجھیں تو ہم عمر ہو جائے گا، یعنی کہ ایک آدمی کی جب پیدائش ہو تو اسی ٹائم پر کوئی دوسرا بھی پیدا ہوا ہو اسی وقت کے آس پاس میں یا انہی اوقات میں، تو وہ جو دوسرا آدمی ہے اس کا کیا مانا جائے گا، لدتن کہیں گے اس کو، لدتو فلاں، کہ ہو فلان لدتو فلاں، فلاں آدمی فلاں کا ہم عمر ہے، یعنی کہ اسی کے پیدائش کے ٹائم پر اس کی بھی پیدائش ہوئی ہے، تو یہ لدتن ہو گیا، لدتن کی جمع لدات، علی 65 65 مراد اس سے کیا ہے 65 سنہ، یعنی کہ سال، 65 سنتن، اور سنتن ہے اسی وجہ سے 50 یہاں پر کیا ہے مذکر آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے من عمری، عمر کے معنی عمر واضح ہے، تو شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے اعازلو یا اعازلہ، اے ملامت کرنے والی عورت، ما عمری میری عمر ہی کیا ہے، وَهَلْ، اچھا اس کو جو ہے ہم یہاں پر کریں گے وَهَلْ من عمر، اس پر اصل وَهَلْ من عمر لی، اور کیا کوئی عمر میرے لیے بچی ہے، اس جب کی یا اس حال میں کہ میرے ہم عمر لوگ 65 پار کر چکے ہیں، 65 سال پار کر چکے ہیں یا 65 سال کے ہو چکے ہیں، اتت وقد اتت لداتی میرے ہم عمر لوگ آ چکے ہیں کس پر، 65 سال پر، تو جب یہ شاعر کرے کہ شاعر کے ہم عمر لوگ 65 سال پر آ چکے ہیں، یعنی کہ 65 سال کے ہو چکے ہیں، تو اس کا لازمی معنی یہی نکلے گا کہ شاعر بھی 65 سال کا ہو چکا ہے، تو مطلب یہ کیا ہے انڈائریکٹلی اپنے عمر کو بیان کر رہا ہے، تو کہ اس کے ساتھی لوگ جب 65 کے ہو گئے تو گویا کہ یہ بھی 65 کے ہو گئے، یعنی کہ اس کے ہم عمر، اس کے جو ہم عمر لوگ ہیں جو ایک ہی وقت میں جو اس کے ساتھ پیدا ہوئے تھے وہ 65 کے ہو گئے ہیں، تو کیا ہے یہ بھی 65 کا ہو جائے گا۔ تو اب پھر معنی ایک بار اور کرتے ہیں، پھر اس جملے کی بناوٹ پر آئیں گے، اس کی ترکیب کہیں یا اس کا اعراب کہیں اس پر آئیں گے۔ شاعر کہہ رہا اے میری ملامت کرنے والی، یا اے میری ملامت کرنے والی عورت، یا اے میری ملامت کرنے والی، ما عمری میری عمر ہی کیا ہے، وَهَلْ لِي، اچھا حل لی، اب اس سے یہاں سے جوڑیں گے سیدھے، وَهَلْ لِي من عمر، اور کیا کوئی عمر میرے لیے رہ گئی ہے اس حال میں
کہ میرے ساتھی لوگ یا میرے ساتھ یا میرے قریب میں پیدا ہوئے لوگ 65 سال کے ہو چکے ہیں۔ تو ایک سوال ہے، یعنی کہ سوال یہاں پر کوئی مفہوم کسی کوئی چیز جانکاری کے لیے سوال نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی کہ انکار کا معنی یہاں پر ہے۔ یعنی میرے لیے کوئی عمر نہیں بچی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ وَهَلْ لِي مِنْ عُمْرٍ، کیا میرے پاس کوئی عمر بچی ہے، کیا کوئی عمر میرے لیے اب رہ گئی ہے؟ یعنی میرے لیے کوئی عمر نہیں رہ گئی ہے، اس لیے مجھے خرچ کرنے دو جیسا میں خرچ کرنا چاہوں۔ یہ مفہوم ہو گیا اس کا۔ اب آتے ہیں اس کی بناوٹ پر، جملے کی بناوٹ پر، ترکیب پر۔ سب سے پہلے نے بتایا تھا عازلہ، یہ ہم نے بتایا تھا کہ عازلہ اور عازلو اس کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو حرف کیا ہے؟ حرف ندا ہے، اور عازلہ کیا ہے؟ یہ منادہ ہے۔ اس میں فاعل مؤنث ہے، یہ عازلتن، یہ اصل میں ہے عازلتن، اور یہ نکرہ ہے، لیکن یہاں پر نکرہ مقصودہ ہے۔ اس میں یہ منادہ ہے، یہ حرف ندا ہو جائے گا، یہ شروع میں حرف ندا آیا ہے، حمزہ حرف ندا ہے، تو یہ اس کے بعد والا منادہ ہوگا لازمی طور پر۔ منادہ یہاں پر نکرہ ہے، اور یہ مبنی علی الضم ہے۔ کیونکہ یہ نکرہ ہے، نکرہ، اور یہ نکرہ مقصودہ ہے، یعنی کہ اس نکرہ کے ذریعے سے کسی ایک خاص فرد کو مراد لیا گیا ہے، تو یہی ہوتا ہے نکرہ مقصودہ۔ اور اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو منادہ مبنی علی الضم ہوتا ہے، یا جس چیز کے وجہ سے منادہ کو رفع دیا جاتا ہے تو کبھی مبنی علی الضم ہوگا، مبنی علی الواو ہوگا، مبنی علی الالف ہوگا۔ تو اس طرح سے الگ الگ صورتوں میں اگر تثنیہ ہو تو وہ مبنی علی الالف ہوگا، جمع مذکر سالم ہو تو مبنی علی الواو ہوگا، تو ایسے ہو جائے یہ مبنی ہوگا۔ تو یبنى علی ما یرفع به، کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں منادہ کو کیا اعراب دیا جاتا ہے؟ اس چیز کا اعراب دیا جاتا ہے، مبنی ہوتا ہے اس حرکت پر جس کے ذریعے سے کیا ہے اس کو رفع دیا جاتا تھا۔ تو جب مذکر سالم ہے وہاں پر مبنی علی الضم نہیں ہوگا، مبنی علی الواو ہوگا۔ تثنیہ ہوگا تو مبنی علی الالف ہوگا، اگر نہ ہی جمع مذکر سالم ہے نہ ہی تثنیہ ہے تو مبنی علی الضم ہوگا۔ تو ایسے اسی یہ معنی اس کو آتا ہے یبنى علی ما یرفع به۔ تو عازل یہاں پر جو ہے عازلتو، یہ اصل میں اس طرح سے ہے۔ اس میں کیا کیا گیا ہے؟ یہاں پر ایک نحوی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے ترخیم کا۔ ترخیم کی تعریف کیا ہے؟ ترخیم کہتے کس کو ہیں؟ ترخیم کے کیا کیا شروط ہیں؟ ترخیم کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں؟ یہ پوری ایک لمبی بحث ہے، جو ہو سکتا ہے کہ نحو کی کسی کتاب میں آئی ہو، چاہے ہدایت النحو ہو یا اور کوئی کتاب۔ اگر نہیں بھی آئی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو یہاں پر چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بحث کو کافی لمبی ہے، اس کو یہاں سمجھانا مقصود نہیں ہے۔ اس کو ہم سرسری طور پر تھوڑا سا بتائیں گے اس کے بارے میں۔ اس کا ڈیٹیل سے یہ بحث شرح قطر الندى جو کہ ابن ہشام کی کتاب ہے، جو کہ آگے چوتھی جماعت میں پڑھائی جاتی ہے نحو کی کتاب، وہاں پر یہ بحث منادہ کی بحث میں یا منادہ کے باب میں تفصیل کے ساتھ ملے گی۔ تو ترخیم ہوتا کیا ہے در حقیقت؟ یہاں ہمیں جو مطلوب ہے میں اس کو بتاؤں تو ترخیم یہ ہوتا ہے کہ منادہ کے آخر سے کچھ حروف کو یا منادہ کے آخر سے کچھ حصے کو جو ہے تخفیف کے لیے حذف کر دینا، تو یہ ترخیم ہوتا ہے۔ یعنی کہ منادہ کے آخر سے منادہ کا کچھ حصہ اگر گرا دیا جائے یا اس کو حذف کر دیا جائے تو اسی کام کو ترخیم کہتے ہیں۔ اور اس کے جو ہے اس کے بہت سارے شرطیں ہیں، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں کہ کب کہاں پر ایک حرف گرایا جائے گا، کہاں پر دو گرایا جائے گا، کہاں پر کتنا گرایا جائے گا، کیسا ہوگا تو کیسا گرایا جائے گا، کس میں ترخیم کر سکتے ہیں کس میں نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کافی مسائل سے جڑے ہوئے ہیں جو نحو کی کتابوں میں آئیں گے۔ یہاں پر کیا کیا گیا ہے؟ عازلتن تھا، عازلتن جو کہ جب منادہ ہے نکرہ مقصودہ ہے تو عازلتو پڑھا جائے گا، اور عازلتو کے اندر پھر تا کو یہاں سے گرا دیا گیا ہے ترخیم کی وجہ سے، تخفیف کے لیے۔ تو اسی کو منادہ میں اگر آخر سے گراتے ہیں اس کو ترخیم کہتے ہیں، ترخیم کی وجہ سے آخر میں تا کو گرا دیا گیا ہے۔ تا کو جب گرا دیا گیا تو اب کیا بچا؟ عازلتو، تو اب تا کو گر گیا اور تا کے اوپر جو مبنی ہونے کا جو ضمہ تھا وہ بھی ساتھ میں چلا گیا۔ تو اب کہاں مبنی کا جو ضمہ تا پر لگا ہوا تھا، اب وہ مبنی والا ضمہ پھر کہاں جائے گا؟ محذوف ہی رہے گا یا اس کو پھر کہیں اور لگائیں گے؟ تو اس بارے میں دو صورتیں ہیں، علماء کی اس میں دو رائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جو تا گری ہوئی ہے لفظاً گرچہ گر گئی ہے لیکن مانن وہ مراد ہے، اور منادہ کا جو یہ مبنی والا ضمہ ہے اسی تا پر ابھی بھی موجود ہے، تو وہ دماغ میں ابھی ہے، وہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ مانن مراد ہے۔
تو ایک صورت ہوگی، اور اس کو کہتے ہیں لغت من ینتظر، لغت من ینتظر، یعنی کہ جو محذوف حرف کو مقدر مانتے ہیں اور منادہ کا جو مبنی ہونے والا جو ضمہ ہے اس کو اسی تائم محذوف پر کیا ہے یا اسی گرے ہوئے حرف پر کیا ہے مقدر مانتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تا گئی تو اس کیا ہے اب اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ تا گویا کہ ختم ہو گئی، گویا کہ وہ کلمے میں ہے ہی نہیں، تو اب اس منادہ کا جو مبنی ہونے کا جو ضمہ ہے اس کو اس تا پر جب کہتے ہیں کہ وہ تا چلی گئی اب ہے ہی نہیں، تو اس ضمہ کو وہاں سے اٹھا کے لاتے ہیں اور جو بچے ہوئے حروف ہیں ان میں سے آخری حرف پر لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ہو گیا، اگر اس کو پڑھیں تو اسی طرح سے اس کو دو طرح سے پڑھا جائے گا، اعزلو اور اعزلتو، اعزلو اور اعزلہ۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جو منادہ کا جو مبنی والا ضمہ ہے وہ جو تا محذوف ہے اس پر ابھی بھی موجود ہے، وہ مقدر ہے تا، تو اس پر لگاتے ہیں، اور لام جو اصل میں تھا اعزلتو تو لام پر فتحہ ویسے ہی رہے گا۔ اور جو کہتے ہیں کہ وہ تا ختم ہو چکی ہے تو اب اس مبنی والے ضمہ کو لام پر لاتے ہیں، کہتے ہیں اعزلو۔ تو یہ صورت ہوتی ہے اس کو پڑھنے کی۔ اور جو لوگ کیا ہے تا کو محذوف مقدر مانتے ہیں وہ ان کی جو لغت ہے اس کو کہتے ہیں لغت من ینتظر، اور جو لوگ نہیں مقدر مانتے ہیں اس کو کہتے ہیں لغت من لا ینتظر۔ بات اگر سمجھ میں آئی ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ چیز آگے آئے گی۔ اعزلہ، اور اس کے بعد کر کے ما عمری، ما عمری، ما یہاں پر کیا ہے مبتدا ہے، اس میں استفہام ہے، مبنی علی السکون ہے، رفع کے محل میں ہے، یعنی کہ اسم استفہام مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا۔ عمری مضاف و مضاف الیہ، عمری عمر مضاف، عمر مضاف، وهو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الراء منع من ظهورها اشتغال المحل یا اشتغال الراء بحركة الياء المناسبة۔ عمری کیا ہے یہاں پر، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر کے یہ خبر ہے ما مبتدا کی، اور خبر مرفوع ہوتی ہے، یہاں پر عمر یہاں پر مرفوع نہیں ہے خبر، تو اس وجہ سے کیونکہ جو حرکت والی جگہ ہے یعنی کہ جو رفع والی جگہ ہے جو کہ را ہے، اس را پر یا کی حرکت آلریڈی آ چکی ہے، تو اب کیا ہے یہاں پر ضمہ مقدر ہوگا اس را کے اوپر، تو عمری کیا ہو جائے گا، اس کی خبر ہو جائے گی۔ وحل لی، وحل لی من عمرن، وحل، اور وہاں پر حل کیا ہے استفہام ہے، اور اس کا جو اسم ہے من عمرن، اور یہ من کیا ہے زائدہ ہے، تو عمرن کیا ہے، یہ عمرن یہ مبتدا ہے، اور لی کیا ہے یہ خبر مقدم ہے، تو عمر، اور چونکہ یہ من زائدہ ہے تو یہ لفظاً عمر مجرور ہے لیکن محلاً کیا ہے یہ مرفوع ہے، تو یہ مبتدا ہے، اور یہ کیا ہے لی جو یہاں پر ہے یہ خبر مقدم ہے، اور لام حرف جر اور یا مجرور، اور اس کے بعد ساتھ میں یا جو ہے یہ ذوالحال ہے، واو یہاں پر حالیہ ہے، اور اس کے بعد قد اتت لذاتی علی 65، تو یہاں پر قد فعل مضارع پر تحقیق کے لیے ہے، اتت فعل ہے، اور لذاتی کیا ہے مضاف اور مضاف الیہ ہو کر کے اتت کا فاعل ہے، علی 65 یہ پورا کا پورا جار مجرور ہے، متعلق ہے اتت سے۔ اب اس طرح سے کیا ہے یہ پورا کا پورا وقد اتت لذاتی علی 65 یہ پورا کا پورا جملہ کیا ہو جائے گا، جملہ حالیہ ہو جائے گا۔ ذوالحال کہاں پر ہے، یہی جو یا ہے، یہی یا کی ضمیر ذوالحال ہے، یہ بعد والا حال ہے، ذوالحال اور حال یہ پورا مل کر کے مجرور ہو جائیں گے لام حرف جر کا، لام حرف جر اپنے اس مجرور سے مل کر